سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا. ابتدائیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سرکار سبط رسول مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی ذات گرامی ایک فضائل کا ایسے بحر بے کراں ہے واہ واہ واہ. کہ جس کا احاطہ کرنا مجھ جیسے ہچ مدا کے لیے قطر ممکن نہیں. چند مناقب کے جملے میں کہنے کی سعادت اپنے لیے پاتا ہوں، اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کر کے ذکر مناقب کا موقع مجھے دیا. اللہ رب العالمین بہترین جزا عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ کو جاننے کے لیے آپ کی اصل کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آپ کی اصلیت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہونا ہے، صحیح، یہ تو مسلم ہے. لیکن آپ کا آل ابراہیم ہونا یہ آپ کا ایک بہت بڑا انتخاب ہے. واہ واہ واہ. قرآن کریم فرقان حمید نے جتنے مناقب حضرت ابراہیم کا ذکر کیے ہیں تو بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کے مناقب اس درجے کے بیان نہیں کیے گئے جو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بیان کیے گئے. واہ. میں ایک آیت کا ایک حصہ صرف بتاتا ہوں اور اس کی معنویت پوری رات آپ بات کرتے ہوئے ختم نہیں ہوں گی کہ اِنَّ ابراہیم کان امت. واہ واہ واہ. آگے جو تفسیر آ رہی ہے قانتا للہ، یہ تو ایک تفصیل ہے. یہ جملہ جو اللہ نے فرمایا اِنَّ ابراہیم کان امت، کہ بے شک میرا ابراہیم پوری امت تھا. واہ واہ واہ. اب آئیے امت کا معنی اس کے نیچے مفسرین کو پڑھنا شروع کریں آپ جی. کہ آپ کو تنہا کو امت کیوں قرار دیا. فرمایا اس لیے کہ امت آپ جامع الاخلاق و خصائی تھے. واہ واہ. یعنی ایک انسان کی زندگی کے اندر جیسے اخلاق ہونے چاہیے، بلکہ ہونے نہیں جتنے ہونے چاہیے وہ تنہا وہ آپ ہی کے اندر تھے. کیا بات. اس لیے آپ کو امت کہا گیا. واہ. تو اس لیے اس خاندان مبارکہ کو آل ابراہیم کہا جاتا. آج روئے زمین پر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم آسمانی دین کے ماننے والے ہیں، ان کے مقتدی حضرت ابراہیم ہی بنتے ہیں. وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑ کر اپنا قد اونچا کرتے ہیں، وقار اونچا کرتے ہیں. تو جناب سید عالم جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آل ابراہیم ہے. صحیح. جن کے نماز میں اللہ بلا کر اور بٹھا کر اس سنجیدگی کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ، عبادتوں کی سب سے عظیم عبادت نماز کے اندر ان پر درود پڑھوایا جاتا ہے، ان کی اولاد پر درود پڑھایا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی آل ابراہیم پر بھی درود، آل محمد پر بھی درود. صحیح. آل ابراہیم حضور کے والدین، آل محمد حضرت سرکار پنجتن پاک اور آپ کی اولاد امجاد. ٹھیک ہے. اب ذرا غور کیجیے اس پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کیا ہے؟ وہ آپ کا اخلاق ہے. اگر آپ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو پڑھیں گے، علاوہ نبوت کے وہ تمام شانیں جو حضرت ابراہیم کے اخلاق میں تھی، کردار میں تھی، وہ آپ کو تنہا امام حسن میں نظر آئیں گے. وہ حلم، وہ بردباری، وہ برداشت، وہ سخاوت، وہ سچائی، وہ حق کے لیے ڈٹ جانا، وہ حلم، یہ تمام چیزیں. اب اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال کے وقت یہ جملہ کہا تھا جس میں آپ روئی تھی، اور پھر بائیں کان میں کچھ کہا تھا تو جس میں آپ مسکرائی تھی، وہ ایک تفصیل ہے. لیکن اس میں ایک جملہ یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا، تیرے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے میرا حلم دیا ہے. واہ واہ واہ. تیرے بڑے بیٹے حسن کو اللہ نے میرا حلم. یہ اتنی بڑی بات ہے شبیر بھائی. حلم کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ نبوت کی دلیل کیا ہوتی ہے، نبی کی نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو نبی کے نبی ہونے کی دلیل اس کا حلم ہوتا ہے. واہ. یعنی خدا کی توحید کی دلیل کون؟ نبی. صحیح. اور نبی کے خود نبی ہونے کی دلیل کیا؟ اس کا حلم، اس کا برداشت، بردباری، اس کی بردباری. چھچورے آدمی کو تو کوئی مسجد کا مؤذن نہیں رکھتا. ہاں. تو ایسی بک کرنے والا آدمی ہر ایک کے اوپر وہ نبی کیسے بنایا جا سکتا؟ تو ایک چھوٹے سے عزت کے منصب کے لیے اس کو کتنا عظیم ہونا چاہیے دین کی ترجمانی میں. جو اصل ترجمان ہے اس کی بردباری کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ اللہ نے میرا حلم میرے بیٹے حسن کو دیا ہے، سبحان اللہ، اور میری جرت اور میری شجاعت میرے بیٹے حسین کو دی ہے. اب میں یہاں پر اس کو اگر آپ سمجھیں گے جیسا علم اور جیسا شرح صدر ہوگا تو ایک کمال سمندر یہاں بیان ہوا ہے اس لفظ حلم کے اندر. اور سیدہ زہرا پاک کو کسی نے کوفے کی جامع مسجد میں حضرت مولا مرتضیٰ سے پوچھا حسن کیسے ہیں، یعنی باپ سے پوچھا جا رہا ہے، اور امام کل سے پوچھا جا رہا ہے، باب العلم سے پوچھا جا رہا ہے. واہ واہ. اس سے پوچھا جا رہا ہے جو سرکار کے شمائل کا سب سے پہلا راوی ہے. واہ واہ واہ. حضور سید عالم کے شمائل شریف کے حضور کا بدن مبارک کیسا تھا، چہرہ مبارک کیسا تھا، بینی مبارک کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، یہ جو پورے شمائل جو مکمل ایک علم ہے جی، اس کے بانی کہیے، اس کے پہلے راوی اول کہیے، وہ حضرت مولا مرتضیٰ ہیں.
ٹھیک حضرت مولا مرتضیٰ جو شمائل مصطفیٰ کے راوی ہیں آج وہ شمائل حسنین بیان کر رہے ہیں. کیا بات کیا بات. اور کیا کہتے ہیں ذرا غور کیجیے آپ. فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا حسن کیسے ہیں اور حسین کیسے ہیں, کیونکہ مولا سے پوچھا گیا, ظاہری شکل و شان نہیں بلکہ دونوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. بچپن میں آپ نے پالا, بچپن بھی آپ نے دیکھا, جوانی بھی آپ نے دیکھی, اخلاق بھی آپ نے تربیت دیا, تو آپ نے فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ واہ واہ. ما بین الصدر الی الراس. میرا بیٹا, آپ راوی ہیں شمائل کس کو یاد رکھیں, جی جی. سرکار کے خد و خال کو جو مولا مرتضیٰ بیان کر دیں تو دوسرا اس طرف جا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو دیکھیں قاضی اعظم تو بڑے عنوانات لکھیں, لیکن فرماتے ہیں کہ جو حضور کی شان اور حضور کے شمائل اور حضور کے بدن کو بیان کرنے والے اصل راوی ہے, آج وہ امام حسن کے بارے میں والد ہونے کی حیثیت سے شمائل رسول کے راوی ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں اشبہ برسول اللہ. میں نے حضور جیسے کچھ صفات والے تو بہت سے لوگ دیکھیں, سبحان اللہ. فرما اشبہ برسول اللہ, سب سے زیادہ مشابہ اگر میں نے حضور کے کسی کو دیکھا ہے بدنی طور پر بھی ما بین الصدر الی الراس, سینے سے لے کر سر تک, وہ میں نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھا ہے. اور فرمایا والحسین اشبہ برسول اللہ ما کان اسفل من ذلک, سینے سے لے کر پاؤں تک میرا بیٹا حسین جو ہے وہ رسول اللہ کی طرح ہے. اب آپ دیکھیں ایک جملہ میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حلم ملا امام حسن کو, ٹھیک ہے, شجاعت ملی امام حسین. امام حسن کو. تو شجاعت سینے کی صفت نہیں ہے, ہاں, شجاعت قدموں کی صفت ہے. واہ واہ. پائے استقلال. اور حلم جو ہے وہ قدموں کی صفت نہیں ہے, وہ سینے کی صفت ہے. واہ واہ. جیسی صفت بدلی ہے ویسا بدن تقسیم ہوا. کیا بات. تو یہ سرکار مولا امام حسن مجتبیٰ, یعنی پوری راحت آپ گزار دیجئے. واہ واہ واہ. ہم صرف اس عنوان پر ہی گفتگو کرتے رہیں گے, تفصیل بات تو اپنی جگہ پر ہے, اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. کیا بات. تو یہ حق بات ہے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں, آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. چلتے ہیں.